بھی کوئی پرسن میڈیکل پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا کہ کیا یہ درست اپروچ ہے یا یہ نقصان دہ اپروچ ہے؟ میڈیسن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. میں کہتی ہوں کہ پریونشن از ایوری تھنگ. اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اوبیسٹی ہے، بہت سے خواتین کے مسائل ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. تمام ڈیزیزز کو ہم روک سکتے ہیں اگر عوام کو اس کی پراپر آگاہی ہو. انسان جو صحت مند ہے اس کو کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے؟ چونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے ریگولر. اگر اس کی کوئی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، جیسا کہ اس کے والد کو یا اس کی والدہ یا اس ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے، تو پھر اس کو ریلیونٹ بلڈ ٹیسٹ ہارٹ کے یا ڈائبٹیز کے وہ ہوں گے. ہر 1-2 سال کے بعد کچھ بیس لائن بلڈ ٹیسٹ CBC، LFT، RFT، اپنا تھائرائڈ، وائٹامن D، B12 یہ ضرور آپ لوگ کروائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار ہوں تو زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں آپ وہ ساری جو نعمتیں ہیں یا سہولتیں ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں. ہم صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فیملی میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عنبر رفیق صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو شمس فار ہیونگ می آن یور شو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان میں جو ایک بڑا چیلنج ہے کہ جب بھی کوئی پرسن میڈیکل پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا. جب مرض بگڑ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اور آپ آسٹریلیا میں آپ سرو کرتی رہی ہیں اور آپ کا آسٹریلیا کا ایکسپیرینس ہے، تو ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کے طور پہ، ڈاکٹر کے طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ درست اپروچ ہے یا یہ نقصان دہ اپروچ ہے؟ شمس، ایسا ہے کہ میڈیسن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. میں کہتی ہوں کہ پریونشن از ایوری تھنگ. اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پلس لوگوں میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی نا. میں نے بہت کامنلی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مہلک مرض جیسے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، بہت سے خواتین کے مسائل ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. ان تمام ڈیزیزز کو ہم روک سکتے ہیں اگر عوام کو اس کی پراپر آگاہی ہو اور وہ اس کے پریونشن کے سٹیپس ٹائم پہ لے لیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہو. میں پاکستان آئی ہوئی ہوں تو ظاہر ہے ایز اے ڈاکٹر مختلف لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اپنی صحت کے متعلق. تو میری ایک کزن ہی ہیں، وہ آئی ہوئی تھی مجھ سے ملنے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی آیا ہے. بائی چانس ہی انہوں نے چیک کیا تھا، تو کہتی اس کے بعد مسلسل چیک کر رہی ہوں اور ہائی آ رہا ہے، اور مجھے میری فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن مجھے تو کوئی سمٹمس نہیں ہیں تو میں کیوں جاؤں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ سمٹمس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گی تو اس کی سمٹمس آپ کو جب آئیں گی یا اس کا جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. انکنٹرولڈ ہائی بلڈ پریشر آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے. انکنٹرولڈ ہائی بلڈ پریشر سے آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو کیا آپ اس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کر لیں. تو بالکل ایسے ہی اسٹروک، ڈائبٹیز، ان کو ہم سمپل اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چینجز لا کے، اسمال اسٹیپس کین میک اے بگ چینج ان یور لائف. تو وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کے تو ایک بہت بڑا ہم چینج اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. اور میرا مشن بھی یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ ہیز گیون می دس اپرچونٹی ٹو تھنک بیانڈ مائی سیلف، اور کہ میں لوگوں کے متعلق سوچوں. میں کام تو آسٹریلیا میں کر رہی ہوں لیکن مائی ہارٹ از ڈیپلی کنیکٹڈ آل دا ٹائم ٹو مائی اون پیپل ان پاکستان. ٹھیک ہے، تو آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ تجویز کر رہی ہیں کہ جب بھی وہ کوئی میڈیکل پرابلم فیس کریں تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ جو بیماری کی تشخیص ہے وہ وقت پر ہو جائے. بالکل، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ اس کا روک تھام کر لیں گے وہ آپ اس اسٹیج تک ہی نہیں جائیں گے کہ وہ ڈیزیز آپ کو ڈیولپ ہو جائے. جب آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا آپ کو ڈائبٹیز ڈیولپ نہیں ہوگی، آپ کو اوبیسٹی نہیں ہوگی. اگر مینٹل ہیلتھ کے مسائل کی طرف آ جائیں، اگر آپ کو انگزائٹی کا ایشو ہے تو اس کو انیشلی ہی
آپ اس کو یو برنگ اٹ ٹو دا اٹینشن آف یور ڈاکٹر، آپ اس کو شروع میں ٹریٹ کر لیں تاکہ یہ کچھ اور نہ بن جائے، کوئی اور نفسیاتی مسائل میں یا سیویئر انگزائٹی میں یا پینک اٹیکس میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہی میرا پیشن ہے کہ یہ جو گیپ ہے میڈیکل سائنس میں اور لوگوں کے درمیان، جو عام عوام ہے ان کے درمیان یہ جو گیپ ہے، اس کو کور کیا جائے، اس کے درمیان ایک میں برج بنوں. اور وہ اویئرنیس پہ میں کام اسی لیے کر رہی ہوں. میرا جو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر امبر رفیق کے نام سے، یا فیس بک کا جو پیج ہے ڈاکٹر امبر ہیلتھ ٹپس کے نام سے، یا انسٹا پہ، اس پہ میں ایزی لینگویج میں، جو کہ ایک عام انسان جو دکاندار ہے، جو بزنس مین ہے، یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی، جو ان کو میں آسان زبان میں لے مین لینگویج میں ایکسپلین کروں کہ یہ مسائل جو ڈفرینٹ میڈیکل مسائل ہیں، جیسے کہ ہارٹ پرابلمس، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، خواتین کے مسائل، بچوں کے مسائل، کڈنی پرابلمس، جو بھی یہ PCOS، یہ ایکچولی ہے کیا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر لوگوں کو آگاہی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر وہ اپنی ایک تو ان کی اپنی ہیلتھ میں ایک ریولیوشنری چینج آئے گا. وہ مختلف ڈیزیزز سے محفوظ رہیں گے. جب وہ خود محفوظ رہیں گے تو ایک انسان چینج ہوتا ہے نا، وہ روزانہ واک کر رہا ہے اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اس کی فیملی دیکھتی ہے، وہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، وہ اپنی ڈائٹ میں چینجز لاتے ہیں. شوگر لمیٹڈ لینی ہے بھائی، شوگر نہ ہو جائے، واک کرنی ہے، ویٹ نہ بڑھ جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپ کی لائف میں، وہ فیملی چینج ہوتی ہے، فیملی سے کمیونٹی چینج ہوتی ہے، کمیونٹی سے ہی ہمارا پورا شہر بدلے گا، شہر سے پاکستان بدلے گا، اور ایسے پورے پاکستان میں ایک چینج آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی کہا جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بالکل. پاکستان میں جو ایک شخص جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے اور وہ ہیلدی ہے، اسے کوئی بھی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو پاکستان میں یہ رجحان کم ہے کہ وہ اپنے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تاکہ اگر اس میں کسی بیماری کا رجحان اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی تشخیص پہلے ہو جائے. تو ایک انسان جو صحت مند ہے اس کو کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور انفارچونیٹلی اگین چونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتے، ریگولر جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں کرواتے. اگر آپ بالکل ہیلدی ہیں اور آپ ینگ ہیں تو، اور آپ کو کوئی سمٹمس نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی علامات آتی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے اگر کسی کو چیسٹ پین ہو رہی ہے، یا کوئی اور علامات، ویکنیس کی علامت ہے، یا ان کو کہیں پہ پین ہو رہی ہے، تو برنگ اٹ ٹو دا اٹینشن آف یور ڈاکٹر، ڈسکس اٹ ود یور ڈاکٹر. کیونکہ ارلی انٹرونشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں، اس کا علاج شروع میں کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں آخری سٹیج تک، جب وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے اپنی پین کو، جب وہ بالکل اپنی علامات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، تب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایک ہیلدی انسان جو ہے، جو ینگ ہے، اوور ویٹ بھی نہیں ہے، اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، اگر اس کی کوئی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، جیسا کہ اس کے والد کو یا اس کی والدہ یا اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی اسٹرانگ کارڈیک ہسٹری ہے یا ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے، تو پھر اس کو ریلیونٹ بلڈ ٹیسٹ ہارٹ کے یا ڈائبٹیز کے وہ ہوں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ینگ ایج میں تو آپ کو، اور آپ بالکل ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی علامات نہیں ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہے. لیکن 30 سال کی ایج کے بعد آپ کو اپنا چیک اپ ہر 1-2 سال کے بعد، کچھ بیس لائن بلڈ ٹیسٹ ہیں جیسے کہ CBC، LFT، RFT، اپنا تھائرائڈ، وائٹامن D، B12، یہ ضرور آپ لوگ کروائیں. اور اگر کوئی علامات آتی ہیں تو پھر اس سے ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب سب کے لیے ایک ہی ایڈوائس نہیں ہے، وہ ٹیلرڈ ایڈوائس ہوتی ہے کہ کیا مطلب آپ کا کوئی اوور ویٹ ہے، کوئی اور ہسٹری ہے، بلڈ پریشر اپنا اگر آپ مہینے میں 1 دفعہ چیک کروا لیتے ہیں تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ڈائبٹیز بہت کامن ہے، تو 30-35 سال کے بعد HbA1c ضرور کرانا چاہیے. انسولن ریزسٹنس کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اس کو پری ڈائبٹیز یا آپ کو ڈائبٹیز کا کوئی رسک تو نہیں ہے. اپنے بلڈ پریشر پہ نظر رکھنی چاہیے. 40 سال کے بعد خواتین کو جن میں فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی، وہ ان کو اپنا میموگرام کروانا چاہیے. میموگرام سکین ہوتا ہے بریسٹ کا، وہ کروانا چاہیے. یہ اس سے بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ ارلی سٹیجز میں کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ ہو تو اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ خواتین کرواتی نہیں ہیں، 50 سال کے بعد تو مسٹ انہیں کروانا چاہیے یہ ہر 2 سال کے بعد، کیونکہ خواتین میں پایا جانے والا سب سے پہلے نمبر پہ کینسر ہے، بریسٹ کینسر، تو بہت کامن ہے. اور اس کے علاوہ 50 ایئرس کی ایج کے بعد
FOBT ایک ٹیسٹ ہے جو کہ سٹول ٹیسٹ ہے، جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ سٹول میں کوئی بلڈ تو موجود نہیں ہے، اگر موجود ہو تو وہ باؤل کینسر یا جو آنتوں کا کینسر ہوتا ہے اس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو فردر ٹیسٹ اس سے متعلق کیے جاتے ہیں، کولونوسکوپی یا گیسٹروسکوپ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سمٹمس ہیں. تو یہ کچھ مطلب اسکریننگ ٹیسٹ ہیں. اسی طرح خواتین میں سرویکل اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے، وہ جو بھی سیکشلی ایکٹیو یا شادی شدہ خواتین ہیں 25 سال کے بعد انہیں ضرور ہر 5 سال بعد ضرور کروانا چاہیے. HPV کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سرویکل کینسر بہت کامن کینسر ہے خواتین میں، اور اس کی ریسنٹلی آئی تھنک گورنمنٹ نے کمپین بھی لگوائی تھی کہ فری ویکسین لگائی جائے خواتین کو جو بچیاں ہیں، کیونکہ وہ اس ایج میں اس کا جو افیکٹ ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بچیوں کو 10 سے 14 سال کی بچیوں کو جو HP ویکسین جو لگوائی ہے، اس پہ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں اسی موضوع پہ. اچھا، آپ کیونکہ 12 سالوں سے فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ کے طور پہ آسٹریلیا میں سرو کر چکی ہیں، تو اب آپ آسٹریلیا کو بھی جانتی ہیں، اس کے میڈیکل جو سسٹم ہے اس کو جانتی ہیں، اور پاکستان کو بھی آپ پاکستان کے سسٹم سے بھی واقف ہیں. تو اگر ہم ایک کمپیریزن لیں دونوں ممالک کا، پاکستان اور آسٹریلیا کے ہیلتھ سسٹم کا، تو اس میں پیشنٹس کو کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہاں پر، اور تھوڑا کمپیریزن بھی آپ ہمیں بتا دی. جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا آپ نے شمس، کہ کیا چینجز ہیں جو پاکستان میں اگر ہم لے کے آئیں تو اس سے پیشنٹس کا بھی فائدہ ہوگا. اٹ کین سیو منی اینڈ لائفز اینڈ ٹائم، لاٹ آف ٹائم. شمس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہونا چاہیے. اچھا. تو یہاں پر ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹلس میں، وہ فائلز پہ سسٹم ابھی بھی ہے، پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری نہیں ہوتی، میڈیکل ہسٹری نہیں ہے، تو وہاں پر ایوری تھنگ از ڈیجیٹلائز. اچھا. تو وہ ایک سسٹم میں پیشنٹ کی میڈیسنس ہوتی ہیں، اس کی پاس میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، اس کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے، اس کی کرنٹ میڈیکل، اس کی کیا میڈیکل ایشوز ہیں، اور وہ اس کی کیا الرجیز ہیں، پورا ہر قسم کا ڈیٹا ایک جگہ پہ ہوتا ہے. اور اگر اس کی مینجمنٹ میں کوئی ادر اسپیشلٹیز بھی انوالو رہی ہیں، ان کی طرف سے کیا لیٹرز ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، وہ بھی ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو پیشنٹ کہیں بھی چلا جائے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا سسٹم پاکستان میں آئے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل. اٹ کین سیو اے لاٹ آف لائفز. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بہت وہاں پر اس چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کوئی بھی وہاں پر انسان ہے، کوئی بھی پیشنٹ ہے، اس کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. اب پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فیملی ڈاکٹر جو ہے وہ سمپل MBBS ڈاکٹر ہے، وہ صرف فلو اور سور تھروٹ اور یا فیور کو ہی ٹریٹ کرے گا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک اسپیشلائز میڈیکل فیلڈ ہے، اور اس میں MBBS کے بعد ڈاکٹر ایئرس آف ٹریننگ کرتے ہیں. اس کی جو جتنی بھی اس کی ٹریننگ ہے اور اس کے ایگزامس ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایکسپیرینس ڈاکٹر جو ہے فیلوشپ کے ساتھ آپ کو آپ کی جو ہے پورا ریکارڈ رکھتا ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، فار ایگزامپل کسی کو چیسٹ پین ہوئی ہے، یا چیسٹ پین کے وقت تو خیر وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے. جیسے کسی کو ایبڈومینل پین ہے، ٹھیک ہے، ایبڈومینل پین کے ساتھ وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائے گا. فیملی ڈاکٹر کے پاس پہلے تو اس کی ساری ہسٹری ہوگی، ٹھیک ہے. اب وہ ایبڈومینل پین اٹ کوڈ بی ایز سمپل ایز گرڈ، تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر اٹ کوڈ بی ایز سیریس ایز اپینڈیسائٹس، ایکیوٹ اپینڈیسائٹس. تو وہ پیشنٹ کو چیک کرے گا، دیکھے گا. اگر ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے تو ایمرجنسی میں ریفر کر دے گا ایمرجنسی سرجری کے لیے. اگر اس کو کوئی گرڈ کا پرابلم ہے، ریفلکس کا پرابلم ہے، تو وہ اس کو میڈیسن دے کے ٹریٹ کرے گا. یا اس کو اگر سسپیشن ہوتی ہے کہ یہ کوئی IBS ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، تو اس کو اکارڈنگلی مینیج کرے گا. اسے سسپیشن ہوتی ہے یہ IBD ہے، کوئی یہ کرونز ڈیزیز ہے یا السریٹیو کولائٹس ہے، تو وہ اس سے ریلیٹڈ جو اسپیشلٹی ہے جیسے گیسٹرو-انٹرولوجی، اس کو ریفر کر دے گا فار فردر اسپیشلائز ٹریٹمنٹ. جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ڈاکٹر ٹرینڈ ہوتا ہے، اس نے خود ہی اسٹارٹ کر دینا ہے. پیشنٹ کا کام رکتا نہیں ہے وہاں پر. جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ پہ اسٹارٹ کر دیتا ہے، پلس وہ لیٹر لکھ دیتا ہے جو بھی فردر اسپیشلٹی ہے جس کی اسسٹنس چاہیے وہ اسیس کرتا ہے
کہ فردر اسسٹنس چاہیے یا نہیں چاہیے. یہاں پر کسی کو ہلکی سی بھی چیسٹ پین ہوئی تو اس نے خود ہی اسیس کرنا ہے کہ اب وہ کیا کرے, وہ کدھر جائے. پین ہو گئی ہے, اسٹمک پین ہو گئی ہے, ٹمی پین ہوا ہے, اس کو نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے. وہ خود ہی لے مین خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے وہ گھریلو ٹوٹکے یا پھر کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس کسی کو نہیں پتا کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو مجھے آرتھوپیڈک کے پاس جانا چاہیے, مجھے گیسٹرونٹرولوجی کے پاس جانا چاہیے, مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ان جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو جائے آپ نے فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. پیشنٹ کا ایک تو سر درد ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہی آپ کے تمام مسئلے مسائل ٹریٹ کرتا ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے, آپ کا کوئی ہڈیوں کا پرابلم ہے, آپ کا کوئی جوائنٹ کا پرابلم ہے, آپ کی آنکھوں کا پرابلم ہے, گردوں کا پرابلم ہے, وہی ٹریٹ کرے گا. اگر اسے لگے گا کہ وہ اس سٹیج پہ پیشنٹ کی ڈیزیز ہے جہاں پر اس کو اس ریلیٹڈ اسپیشلٹی کی اسسٹنس چاہیے تو وہ پھر اس کو ادھر ریفر کر دے گا. تو یہ بڑا ہی سسٹمائز بہت ہی خوبصورت سسٹم ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو اس سے بہت سی لائفز بچ سکتی ہیں. یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا, مجھ سے فون کر کے آسٹریلیا میں میرے رشتہ دار اور وہ سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا, انہیں کس ڈاکٹر کے پاس جائیں, انہیں یہی نہیں پتا بیچاروں کے پاس. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کوئی میڈیسن لکھ دیتا ہے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ڈفرینٹ لکھ دیتا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, ٹریسنگ نہیں ہے, وہ اپنی پچھلی فائلیں گھما دیتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کو بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ کیپنگ ریکارڈ آف دیئر پاسٹ میڈیکل ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں ایک یہ بھی ہے کیونکہ آپ آسٹریلیا سے ہیں تو آپ کے جو ریلیٹیو پاکستان میں ہیں تو وہ کیونکہ آپ آسٹریلیا میں کام کرتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ قابل بھی ہوں گے اور ان پہ اعتماد بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے, تو اسی لیے وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اچھا, پاکستان میں نا ایک پرابلم اور بھی ہے, اگر کوئی شخص کسی میڈیکل پرابلم کا سامنا کرنا کرے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اسے کوئی دوا جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے اور اس کو وہ آرام آ جاتا ہے. اچھا, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے کا جو ہے وہ شخص جو ہے, اگر کوئی شخص اس کو سامنے کہہ دے کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پرابلم ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے یہ تجویز کیا تھا تو آپ بھی یہ لیں تو اس سے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تبلیغ شروع کر دیتا ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے فلو ہوتا ہے تو پاکستان میں اگر آپ کسی کے پاس بھی جائیں نا اور آپ اسے بتائیں کہ مجھے فلو ہے, آپ کی فیملی, آپ کے جو کولیگز ہیں یا آپ کے جو دوست ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے تجویز یہ کریں گے کہ آپ جو شاندہ لیں اسے چائے میں مکس کریں یا گرین ٹی میں مکس کریں یا پانی میں مکس کریں اور وہ پئیں, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں. تو کیا جو شاندہ اس طرح پینے سے فلو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, گھریلو ٹوٹکوں کی اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک پرٹیکولر پرابلم کے ساتھ, جیسے سور تھروٹ یا فلو کے ساتھ, ان کو ہو سکتا ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو, اس کو ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک لکھ دی ہو, لیکن وہ آگے جا کے وہی اینٹی بائیوٹک بتاتے ہیں کہ آپ بھی کھا لیں, آپ بھی یہی میڈیسن لے لیں, آپ ٹھیک ہو جائیں. ایبسلیوٹلی پاکستان میں عام بات ہے, دس از ایبسلیوٹلی رانگ. اچھا, تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایکچولی ایسا کرنے سے وہ اپنی طرف سے تو فائدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا اور اس کی فیس بچ جائے گی, لیکن وہ ایسا کر کے کسی کی جان کو خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں یا اس سے کوئی ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے اس میڈیسن سے جو اس وقت تو بظاہر کوئی چینجز نظر نہیں آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم وہ اس کو نقصان. لیکن کچھ ایسی میڈیسنس ہوتی ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس نہیں لے سکتے, جو ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس نہیں لے سکتے. بہت سی ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو کہ ہم وہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے لیے ہی دیتے ہیں, وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں دیتے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ سمپل فلو ہو جائے تو لوگ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک یوز کرتے ہیں, بہت اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک, اور وہ آگے وہ بہن نے استعمال کیا, اس نے آگے اپنی مدر کو بتا دی, مدر نے اپنی فرینڈس کو بتا دی, اس نے پھر اپنے رشتہ داروں کو بتا دی. فلو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ سیزنل ہوتا ہے, زیادہ تر کیسز میں وائرل ہوتا ہے جس کا ڈیوریشن ہی 7 to 10 days ہوتا ہے. تو آپ میڈیسن لیں یا نہ لیں, آپ نے ویسے 7 to 10 days میں ٹھیک ہو جانا ہے. کچھ اسپیسیفک سمٹمز ہوتی ہیں جس سے ڈاکٹر کو پتہ لگتا ہے کہ کیا اس فلو میں مجھے اس کو اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت ہے. وہ کم کیسز ہوتے ہیں, زیادہ تر کیسز 90% وائرل ہوتے ہیں جو کہ خود بخود ہی انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے. 2-3 روز تو وہ ویٹ کرتے ہیں جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں, اس نے میڈیسن لکھوانی ہے, جو بھی اینٹی بائیوٹک وہ لے کے آئے گا ڈاکٹر کو کہہ کے لکھوا لیتے ہیں. ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک تو آپ نے دی نہیں, تو آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہوا. تو لوگ ڈاکٹر بھی پریشرائز فیل کرتے ہیں. تو لیکن زیادہ تر کیسز میں اینٹی بائیوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اینٹی بائیوٹک آپ کی جو گڈ بیکٹیریا گٹ میں اس کو بھی کل کرتا ہے. تو جب آپ کو ایکچولی آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے اور آپ کو اینٹی بائیوٹک چاہیے ہوگی نا, تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک افیکٹو نہیں ہوگی, آپ پہ اثر ہی نہیں کرے گی, کیونکہ آپ نے ان نیسیسری اینٹی بائیوٹک اتنی یوز کر لی کہ باڈی میں
अब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो ठीक जाती होगा। है। तो ठीक है। बहुत सोच समझ के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इस पे भी अवेयरनेस वीडियोस बनाई हैं और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो बताती हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन जब ज़रूरत है तो फिर इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मैं और कहती हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर और नहीं वो इस्तेमाल डॉक्टर करना। की तजवीज़ से करना वो है। डॉक्टर ने इतने साल मेडिकल कॉलेज में और ट्रेनिंग में लगाए हैं, तो कोई ना कोई तो उसके पास नॉलेज होगा ना। ठीक होगा। और नीम हकीम जो होता है ना, वो खतरा जान होता है। ये जो आगे से सुन के बताते जाते हैं कि उसको डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दी तो आप भी यही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो नीम हकीम तो खतरा जान होता है। तो वो इन तमाम नीम हकीमों से तो बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब हम सेहत की बात करते हैं तो इस पे किसी को कोई दो राय नहीं है। वो कोई भी आदमी है, आप उससे बात करेंगे वो यही कहेगा कि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती नेमत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं ऐसे और ही है। इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो अब पाकिस्तानियों को आप कोई मैसेज देना चाहें कि हम किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं, इस पर अगर आप पाकिस्तान के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप इस कैमरे के देखिए, तवज्जुह से दे सकते हैं। मेरा मैसेज ये है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि एक बीमार शख्स ना तो कुछ इंजॉय कर सकता है, ना वो ट्रैवल कर सकता है, ना वो अपना काम कर सकता है, वो कुछ वरना अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हम सब या तो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ओवरवर्कड हैं सारे, काम 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 बराए काम, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम अपनी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते एक्सरसाइज का, हम लोगों की लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। तो वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी है, अगर सेहतमंद हो तो फिर आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं, आप अपना भी ख्याल रख सकते हैं, और आप दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अगर आप सेहतमंद हैं। लेकिन अगर आप ही बीमार हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, खुद को वक्त दें। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देंगी। आपका लाइफस्टाइल, आप कब सोते हैं, आप कैसा खाना खाते हैं, आप अपने आप एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग, ये सब कुछ, और माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटा सा मेरा मैसेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग। तो अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी लाइफ में वो बिग चेंजेस ला सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल सकते हैं, और हम पाकिस्तान को एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, एक हेल्दियर पाकिस्तान बना सकते हैं। हमें एक ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हम नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी पीपल हों। हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत ही ना पड़े, इतने जितने हैं उतने ही बहुत हैं, कुछ थोड़े बहुत मज़ीद बन जाएं, लेकिन हमें फोकस करना है हेल्दी लाइफ पे, प्रिवेंशन पे, अवेयरनेस पे। डॉक्टर अंबर रफ़ीक साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। सेहत को अपनी तरजीह में लाएं, आप काम भी करें, उसके साथ अपने आप को भी वक्त दें, एक्सरसाइज करें और खुश रहें। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।